آج سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ تحریم، یہ صورتیں تراویح کے اندر تلاوت کی گئی ہے۔ سب میں پہلے سورہ مجادلہ، یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور مجادلہ کے معنی آتے حجت کرنا، جھگڑنا، بحث کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث ہو گئی، اور بحث اس بنیاد پر ہوئی، ایک صحابی تھے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اوس بن صامت نے اپنی بیوی خولہ سے یوں کہہ دیا کہ انتی علی کظہر امی، کہ تو میرے لیے ایسی حرام ہے جیسے میری ماں حرام ہے۔ زمانے جاہلیت میں اور اسلام آنے سے پہلے یہ جملہ بہت سخت جملہ تھا، اس کی وجہ سے بیوی ہمیشہ کے لیے شوہر پر حرام ہو جاتی تھی، کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی کے کسی ایسی چیز سے مشابہت تشبیہ دے جس کا اس کو دیکھنا جائز نہیں۔ جیسے یوں کہے تیرے لیے ایسی جیسے میری بہن کی شرمگاہ، میری ماں کی شرمگاہ، میری ماں کا پیٹ، میری ماں کی ران، تو اس سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام۔ طلاق سے زیادہ سخت جملہ تھا یہ۔ طلاق میں تو یہ ہوتا کہ عدت گزار کے بیوی نکاح میں آ سکتی ہے، دوسرے شوہر سے شادی کر کے نکاح میں آ سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے ایسا کہہ دیا۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی خولہ سے یوں کہہ دیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور آ کر یوں کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اوس نے ایسا ایسا کہا، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اراک الا قد حرمت علی، میں تو یوں سمجھ رہا ہوں خولہ اب تو ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی۔ اب عورت ذات ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، یہ سنتی وہ رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی کہ میری جوانی گئی، میرا بڑھاپا گیا، اب میں کہاں جاؤں، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا کیسا گزر اوقات ہوگا۔ پھر یوں کہا کہ حضور، اس نے یوں کہا ما ذکر طلاقا، طلاق نہیں بولا اس نے۔ حضور نے فرمایا نہیں، کوئی صورت ہی نہیں۔ اس نے فوراً یوں کہا خولہ نے، اللہم انی اشکو الیک، اے اللہ میں تو تیرے دربار میں شکایت کرتی ہوں، میں تو تیرے دربار میں، تو ہی میرا ملجا ہے، تو ہی میرا ماوا ہے، تو ہی میرا ٹھکانہ ہے۔ یہ عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بات کر رہی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہہ رہی تھی کچھ تو کہو، کچھ تو کہو، کچھ تو کہو۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں قریب بیٹھی تھی حضور کے اور اس عورت کے. حضور میں اور اس عورت میں کیا بات ہو رہی تھی مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ ان کی باتیں سن رہا تھا. اس نے تھوڑا غصے میں آ کر یوں کہا کہ اللہ بھی عجیب ہے کہ ہر چیز میں آپ پر کوئی وحی نازل فرماتے ہیں، میرے بارے میں اللہ کیوں خاموش ہے؟ میرے بارے میں اللہ کیوں خاموش ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ آیت اتر گئی کہ ان الذین یظاہرون من نسائہم، کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، ما ہن امہاتہم، وہ عورتیں ان کی حقیقی ماں نہیں بنتی. جب حقیقی ماں نہیں بنی تو ظاہر بات ہے کہ اب عورت حلال ہے. کفارہ ادا کر دو. کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھی اور اٹھ کر یوں کہا کہ میرا اللہ کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے کہ نبی کو مجھ پر رحم نہیں آیا، اللہ کو رحم آ گیا. ایک مرتبہ یہ عورت کہیں جا رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کے ساتھ تھے. عورت نے کہا عمر کھڑے رہو. حضرت عمر اس کی بات سننے کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ حضرت عمر سے باتیں کرتی رہی. بعد میں لوگوں نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر آپ اس عورت کے لیے راستے میں کھڑے ہو گئے، باتیں سن رہے ہیں. کہ عمر کی کیا مجال ہے کہ عمر اس عورت کی بات نہ سنے جبکہ اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر اس کی بات سنی. 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے کیا کی ہے؟ اس عورت کی بات سنی ہے. اس کے بعد پھر آیت اتری کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، لڑتے ہیں، ان کا وہی حال ہوگا جو اس سے پہلے لوگوں کا حال ہوا ہے. پھر آیت اتری. اصل میں کفار مکہ، مشرکین مکہ یہ کیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو پریشان کرنے کے لیے 2 آدمی ہیں منافقین کافر، کوئی صحابی آ رہا ہے تو آپس میں دونوں ایک دوسرے کے کان میں باتیں کیا کرتے تھے باتیں. تو وہ کیا سمجھتا تھا آنے والا کہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایسا ہم ہمارے آپس میں بھی ہوتا ہے نا کہ یار اپن اس کو پریشان کرنے کے واسطے اپن چپ بات کرو، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، یہ گناہ کا کام ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے. اور فرمایا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، کہ اگر تمہیں سرگوشی بھی کرنا ہے، کسی کے کان میں کچھ بات بھی کرنا ہے تو گناہ کی بات مت کرو، دشمنی کی بات مت کرو. تناجوا بالبر والتقوی، نیکی کی، تقوی کی بات کرو. کچھ بات بھی کرنا ہے خاموشی میں، نیکی اور تقوی کی بات کرو. انما النجوى من الشیطان، یہ کانا پھوسی کرنا شیطان کا کام ہوتا ہے، مسلمان کا کام نہیں ہوتا ہے. پھر یہ آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. یہ ایک ایسی آیت ہے جس پر کسی صحابی نے، کسی بھی صحابی نے عمل نہیں کیا. نہ ابو بکر نے، نہ عمر نے، نہ ابو ذر نے، نہ خالد نے، کسی نے عمل نہیں کیا.
صرف ایک صحابی نے عمل کیا اس آیت کے اوپر۔ وہ کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، منافقین آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں سے دور رکھنے کے واسطے حضور سے لمبی لمبی باتیں کیا کرتے تھے۔ اب صحابہ پریشان کہ حضور سے ہمیں اہم بات کرنی ہے، یہ اتنی لمبی بات لے کے بیٹھے ہیں، یہ صرف مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کو موقع نہ ملے حضور سے بات کرنے کا۔ آیت اتر گئی کہ اگر تمہیں حضور سے سرگوشی بات ہی کرنا ہے فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پہلے کچھ صدقہ نکالو بعد میں بات کرو۔ اس آیت پر صرف حضرت علی نے عمل کیا، کسی نے عمل نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضور سے بات کرتے کچھ صدقہ کرتے، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ حضور سے بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن صرف ایک صحابی نے کیا کیا، اس آیت کے حکم پر عمل کیا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد پھر آیت اتری ہے کہ الم تری الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم، کہ جو لوگ ان کو دوست بناتے جن پر اللہ کا غصہ ہے، وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ وہ یحلفون علی الکذب، اور جھوٹ کے بارے میں قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وہ جہنم لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، وہ جہنم ایسی ہے نہ ان کا مال، نہ ان کی اولاد، نہ ان کے اعزاء، نہ اقارب، نہ کوئی طاقتور، نہ کوئی پہلوان، کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا۔ پھر آیت اتری ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، ایسے لوگ کمینے ہیں، نچلے درجے کے ہیں۔ اللہ نے تو طے کر دیا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے تو فرمایا ہے کہ میں غالب رہوں گا، دبدبہ میرا رہے گا، قوت میری رہے گی، طاقت میری رہے گی، اور طاقت رہیں گی میرے رسول کی۔ پھر آیت اتری کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباؤہم وابناؤہم واخوانہم وعشیرتہم، کہ وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان سے دوستی نہیں کرتے ہیں، من حاد اللہ، جو اللہ اس کا رسول کا دشمن ہو۔ دیکھیے مسلمان آدمی غیر کو دوست تو بنا سکتا ہے، نہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، لیکن غیر کے رنگ میں رنگ جانا، جی یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ غیر کی پوری مشاہدت اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جب یہ آیت اتری ہے کہ ایمان والے جو ہے اللہ اس کے رسول کے دشمن کو اپنا دوست نہیں بناتے، تو صحابہ کرام کا کیا حال تھا؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جتنے ساری جنگیں ہوئی اس کی وجہ سے، جتنے حالات آئے اس کی وجہ سے، بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، احزاب ہوا، اس کی وجہ سے، عبداللہ بن ابی کی وجہ سے، منافقوں کا سردار۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگائے اسے، نعوذ باللہ، غلط تہمت۔ ایک سفر میں حضور آ رہے تھے، حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی،
قافلہ آگے چلا گیا، ایک صحابی پیچھے تھے، انہوں نے گھوڑے پہ حضرت عائشہ کو بٹھایا، حضور کے قافلے میں لا کے چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن ابی نے بات کا بتنگڑ بنا دیا کہ عائشہ نعوذ باللہ فلاں فلاں کے ساتھ ایسا ایسا کیا عائشہ نے۔ کیا گزری ہوگی حضور پر؟ آدمی کی کوئی جان پر حملہ کرے آدمی سمجھتا ہے، کوئی مال پہ کرے حملہ، لیکن آدمی کی کوئی بیٹی بیوی بہن کے بارے میں کوئی غلط لفظ استعمال کرے اس کو عزت دار برداشت؟ کیا تکلیف ہوئی حضور کو؟ یا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، ایک مرتبہ اس نے حضور کے شان میں گستاخی کی۔ اس کا بیٹا، اور اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عربوں میں عام طور پر باپ کا نام جو بیٹے کا نام ہوتا تھا، یہ مسلمان ہو گئے تھے، عبداللہ اس کا بیٹا۔ تو اس باپ نے حضور کے شان میں گستاخی کی، تو اس نے کہا حضور سے جا کر یوں کہا، حضور اجازت دو کہ آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے اپنے باپ کی گردن مار کے لے کے آتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کیا حضور کا حلم، کیا بردباری۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے تھے، بیٹے نے یوں کہا کہ حضور تھوڑا پانی بچائیے آپ کا۔ کیوں؟ کہ میرے باپ کو لے جا کے پلاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ میرا باپ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے۔ یہ پانی لے کے حضور کا بچہ ہوا لے گیا وہاں پر، کہا کیا لایا؟ کہا حضور کا بچہ ہوا پانی۔ اس نے پھینکا اور پھینک کر یوں کہا کسی کا پیشاب پی لوں گا لیکن محمد کا پانی نہیں پیوں گا۔ اتنی دشمنی، اس کا انتقال ہو رہا، مر رہا۔ اس کا بیٹا یہی عبداللہ حضور کے پاس آیا کہ حضور اپنا قمیص دیجئے۔ کہا کیا کرو گی؟ کہ میرا باپ مر رہا ہے، اپنے باپ کو آپ کا قمیص پہناؤں گا، ہو سکتا ہے آپ کی قمیص کی برکت سے وہ اسلام قبول کر لے۔ حضور نے قمیص دے دیا، اسلام قبول نہیں کیا، مر گیا، قبر میں اتارا۔ حضور پیچھے تھے، قبر میں مٹی ڈالی جا رہی تو حضور ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو۔ حضور جلدی آئے، وہاں قبر میں اترے، اپنا تھوک نکالا، اس کے منہ کو کھولا، اپنا تھوک اس کے منہ میں ڈالا۔ لوگوں نے کہا کیا؟ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے تھوک کی برکت سے اس کی عذاب میں ہلکا پن کر دے۔ 700 یہ منافق اور 700 غیر مسلم جو حضور کا یہ جو ہے دیکھ کر، یا کرم دیکھ کر، احسان دیکھ کر اسلام لے آئے تھے۔ اتنا خبیث تھا یہ۔ اس لیے یہ منافق حاویہ میں ہے، جہنم کا ایک حصہ ہے حاویہ، منافق وہاں رہیں گے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر کتنے نرم دل رحم دل تھے، ارحم بامت، سب میں زیادہ نرم دل رحم دل۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمات کہہ دیے۔ حضرت ابوبکر کو اتنا غصہ زور سے آیا کہ لے کے ایک تھپڑ زور سے باپ کے منہ پہ مارا کہ حضور کے بارے میں ایسا کہتا ہے۔ حضور کو معلوم ہوا، حضور نے فرمایا ابوبکر ایسا مت کرا کر، وہ باپ ٹھیک ہے میرے بارے میں کہہ رہا ہے، کہہ رہے۔ ایک صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد میں ان کے والد جراح کفاروں کے ساتھ تھے۔ میدان جہاد میں بار بار یہ باپ ابو عبیدہ کے سامنے آتا اور بیٹا چاہ رہا تھا ابو عبیدہ کہ مار دوں اٹھا کے باپ کو، وہ سامنے سے ہٹ جاتا۔ اخیر میں جب برداشت نہیں ہوا، ابو عبیدہ کا باپ جراح حضور کا دشمن تھا، ابو عبیدہ نے کیا کیا؟ جب برداشت نہیں ہوا تلوار کو لیا، اٹھا کے باپ کی گردن کو اڑا دیا کہ جو نبی کا دشمن ہے میرا بھی دشمن۔ ایسے بہت ساری مثالیں ہیں
اس سے معلوم ہوا کہ فاسق اور فاجر جو ہے اس سے مسلمان کی دلی دوستی نہیں ہو سکتی. تعلقات تو ہو سکتے ہیں لیکن دل سے اس کو چاہنا. آگے سورہ حشر شروع ہوئی اور سورہ حشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہے. دنیا کی کوئی مخلوق اللہ سے غافل نہیں ہے، چاہے سانپ ہو، بچھو ہو، اژدہا ہو، شیر ہو، چیتا ہو، کوئی نہیں. اس لیے علماء نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ غور سے ہم دیکھیں درختوں کو تو درخت قیام میں کھڑے، جیسے نماز میں ہم قیام میں ہوتے ہیں، یہ ان کی نماز. پہاڑوں کو ہم غور سے دیکھیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے نماز میں ہم قاعدے میں ہوتے ہیں، جس میں تحیات پڑھتے ہیں، پہاڑ قاعدے میں بیٹھے ہوئے. جانوروں کو غور سے ہم دیکھیں تو جانور جیسے رکوع کے اندر ہے، یہ ان کی نماز. ساری چیزیں اللہ کی یاد کرتی ہیں، سب چیزیں اللہ سے محبت کرتی ہے. لیکن انسان کو کیا ہوا؟ انسان کیوں اللہ کی یاد نہیں کرتا؟ کیوں اللہ سے غافل ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ حشر کو بیان کیا اور سورہ حشر کو بیان کرتے کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو نذیر ایک قبیلہ تھا، یہودی قبیلہ تھا. یہ لوگ بنو نذیر غزوہ بدر میں جب 313 مسلمان تھے، غیر 1000 تھے، صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، تنے تنہا، کوئی مدد نہیں. 5-7 گھوڑے تھے، 3-4 ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھی، صحابہ کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدر کی اس رات میں عریش کے میدان میں آئے، جہاں آج کل مسجد عریش ہے. عریش کے معنی آتے چھپرا، چھپر. وہاں آپ نے ایک لمبا سجدہ کیا اور اس سجدے میں یوں کہا، آپ نے بار بار یوں کہا اللہم ان تہلک ھذی العصابہ فلن تعبد علی الارض ابدا. مولا میں 313 صحابہ تیرے سامنے کھڑے کر دیا ہوں، اگر آج یہ ہر ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے تو قیامت تک اس زمین پر تیری عبادت نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ حضور کو تلاش کر رہے، آپ کہاں ہیں، کہاں ہیں، کہاں ہیں؟ کبھی یہ پہاڑ، کبھی وہ پہاڑ، کبھی وہ پہاڑ. دیکھا کہ آپ عریش کے اندر ہے، سجدے میں ہے، کیچڑ کے اندر ہے. آپ کی پیشانی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، سر کو پوچھا اور یوں کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، بس کیجئے، آپ کا رونا دیکھا نہیں جاتا. اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے رونا. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے آنسو کو ضائع نہیں کرتا ہے. آج اگر شب قدر ہے یا جتنے دن باقی ہے، خوب گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، آنسو بہاؤ. نہیں معلوم آئندہ سال کے رمضان ہمیں ملتے نہیں ملتے، رمضان کی عید ملتی نہیں ملتی، رمضان تو دور کی بات ہے. اس لیے کہا نا کسی نے، کسی کا جنازہ آئے تو اپنے جنازوں کو یاد کرو، ایک دن میں بھی ایسے لایا جاؤں گا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور مدد آئی. اللہ نُمِدُّکُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ. محمد ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں 3000 فرشتے بھیج کر، 5000 فرشتے بھیج کر. جبرائیل آئے گھوڑے پر، اس گھوڑے کا نام تھا حیزوم، اور جبرائیل گھوڑے کی لگام کس رہے تھے، گھوڑا ہلا رہا تھا.
اور جبرائیل کہہ رہے تھے ہیزوم، آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھ، اور بس تلوار چل رہی ہے اور کافروں کی گردنیں گر رہی ہیں، کٹ رہی ہیں۔ آج بھی وہی اللہ ہے، وہی اللہ کے فرشتے ہیں، وہی جبرائیل ہے، مدد کیوں نہیں آ رہی اللہ کی؟ اور ہم تو آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ صاحب وہ تو یہ ہے، وہ تو یہ ہے، وہ تو وہ، ارے کیا ہے، امت تو ہے نا حضور کی، امت کو دیکھ، امت کو دیکھ، سنا گیا کچھ بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ یہ باطل جتنا بھی چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، اللہ ابابیل کے ذریعے جو ہے اس کو ہلاک اور برباد کر کے رہے گا انشاءاللہ۔ جیسے ابابیل کے لشکر کو اللہ نے ہلاک کیا تھا معمولی پرندوں کے پتھروں جوش میں لا کر، ایسے اللہ ہلاک کرے گا اور کر رہا ہے۔ تو یہ اصل میں غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر میں مسلمان کامیاب ہو گئے اور حیرت انگیز کامیابی ملی صحابہ کو حضور۔ یہود نے یہ سوچا کہ چلو مسلمان کامیاب ہو گئے، اب آئندہ مسلمانوں سے بدلہ لیں گے، چنانچہ احد کا موقع آیا۔ احد کے موقع پر بنو نذیر کے ایک سردار تھا کعب بن اشرف، اس نے اپنے یہودیوں کے 40 آدمی حضور کے پاس بھیجے اور اس نیت سے بھیجے کہ غزوہ بدر کا بدلہ لے لیں گے۔ وہ وہاں سے شکست کھا کے واپس آ گئے۔ اس کے بعد بنو نذیر کی بہت ساری سازشوں کو اللہ نے بیان کیا کہ کیسے وہ نبی کے خلاف سازش کرتے تھے۔ ایک جگہ حضور کو بلایا بات کرنے کے لیے کہ آپ سے کچھ بات کرنا ہے، اور ایک آدمی کو کھڑے کیا کہ ہم بات کریں گے، ایک بڑا بھاری پتھر لینا حضور کے بدن پر ڈال دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کی مدد فرمائی اور آپ کو حکم دیا کہ محمد ہٹ جاؤ، جلدی سے یہاں سے ہٹ جاؤ، آپ پر پتھر گرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی مختلف احکامات کو بیان فرماتے ہیں کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، کہ وہ صحابہ جو محتاج تھے، مسکین تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے نام پر مکہ چھوڑا، ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ وہ صحابہ کون ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو صرف اللہ کے فضل کو، اس کی رضا کو چاہتے ہیں۔ وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور ترجیح دیتے ہیں وہ اپنے آپ پر دوسروں کو، یا انصار کے بارے میں، اگرچہ کہ خود خستہ حال ہے، فاقے کے اندر ہے۔ اصل میں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے انصار اور مہاجرین، یہ دو قسم کے صحابہ سے اللہ نے پورے عالم میں اور پوری دنیا میں دین کو پھیلایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کے اندر انصار اور مہاجرین کی تعریف فرمائی ہے۔ انصار کے بارے میں، یہ مہاجرین کے بارے میں فرمایا کہ یہ انہوں نے وطن کیوں چھوڑا ہے، اپنے بال بچے کیوں چھوڑے ہیں، گھر کیوں چھوڑا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صرف اللہ کی رضا، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اور پھر ان کی ایک خوبی یہ ہے مہاجرین کی، ینصرون اللہ ورسولہ، یہ سب اللہ کی مدد کرتے ہیں، اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھی خوبی ان کی یہ بیان کی، اولئک هم الصادقون، اور یہ صحابہ جو مہاجر ہیں اپنی بات میں بالکل سچے ہیں۔ کوئی شخص ان میں سے نعوذ باللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انصار، جنہوں نے انصار نے مہاجرین کو پناہ دیا تھا مدینے کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی صفت بیان فرمائی
والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے جو ہے مدینہ طیبہ کو ان کے لیے ہجرت کی جگہ بنایا اور ان کو اپنے پاس رکھا. جی یہ انصار کیا ہے؟ لا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا. جی انصار کے اور مہاجرین کے اتنے فضائل ہیں کہ فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ دوسرے کو ترجیح دیتے چاہے خود فقر اور فاقے کے اندر ہے. اس بارے میں بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں رات میں کوئی مہمان آ گیا. ان کے پاس صرف اتنا کھانا تھا کہ یہ خود اور ان کے بچے کھا سکے. انہوں نے اپنی بیوی سے یوں کہا، بچوں کو تو کس طرح سلا دو، گھر کا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دو، مہمان کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں گا، میں کھانے کی نقل کرتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا کہ کھا رہے ہیں، میں نہیں کھاؤں گا، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا. یہ ادا اتنی پسند آئی اللہ کو کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا. دوسرا اس آیت کے اندر ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ حضور بھوک بہت لگی ہے، میں بھوک سے پریشان ہوں. آپ نے اپنے 9 بیویوں کے پاس بھیجا کسی کو کہ لاؤ کچھ اور. وہاں سے جواب آیا کہ گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تمام حضور کے ازواج مطہرات کے پاس سے ایک ہی جواب کہ پانی ہے بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ حاضر تھے، آپ نے ان سے فرمایا ہے بھئی کوئی شخص جو اس مہمان کو لے جائے، اپنا مہمان بنائے، کچھ اس کو کھلائے پلائے. وہ شخص ایک صحابی، انصاری صحابی، اس مہمان کو اپنے گھر لائے، بچے کو سلا دیا، مہمان کے ساتھ کھانے کو بیٹھ گئے، کھانا نہیں کھایا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن اتار دیا. تیسری ایک روایت آتی ہے، کہتے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی کے گھر میں ایک بکری کا پایا، ایک بکری کی جو سری ہدیے میں آئی. ان کو خیال آیا کہ میرا فلاں بھائی ہے، اس کے گھر میں بچے زیادہ ہے، وہ وہاں بھیج دیا. ان کے پاس جب پہنچی تو انہوں نے دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، یہاں تک کہ وہ بکری کا گوشت جو ہے 7 گھروں سے گھومتا ہوا پھر اسی گھر میں آیا جس گھر میں سے وہاں سے نکلا تھا. وہ ایک عجیب روایت اسی آیت کے تحت آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک غریب آدمی آیا اور کہا اماں کچھ کھانے کو ہے تو دو. حضرت عائشہ کے گھر میں صرف ایک روٹی تھی اور روزہ تھا ان کا. کیا تھا؟ روزہ. یعنی کہ ہمارے جیسا فریج میں صاحب صبح سے بھر کے رکھے ہیں، ہاں شربت بھی، سموسے بھی، پکوڑی بھی، اور یہ بھی اور وہ بھی اور وہ بھی. کہا گیا میں 12 ہی کہتا ہوں کہ رمضان بھی آدمی جتنا کھاتا ہے اتنا 11 مہینے نہیں کھاتا ہے. افطار میں کھائے نا، افطار کے بعد بھی کھائے، اب تراوی ہو گئی، تفسیر ہوگی، طبیعت فریش ہو جائے گی پھر کھائیں گے، سحری میں کھائیں گے. 1 گھنٹہ رات میں جاگے ہیں بمشکل، جو سوئے فجر کے بعد سے لے کر تو 12-1 بجے تک، کھاتا بہت پیتا بہت، لیکن خدا کے کہنے پر. فرمایا یہ تقویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. کوالٹی بھی ہے، کوانٹٹی بھی ہے. حضرت عائشہ کے گھر مسکین آیا کہ اماں کچھ کھانے کو ہو تو دو، ایک روٹی ہے. حضرت عائشہ کو روزہ ہے. اپنی خادمہ کو بلایا، یوں کہا کہ یہ روٹی اس کو دے دو. خادمہ نے کہا ماں جی اگر یہ روٹی اس کو دے دی تو پھر آپ افطار کیسے کریں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا دے دو دے دو، بھوکا ہے. وہ خادمہ کہتی ہے کہ میں نے روٹی دے دی
شام ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ کسی نے ہدیے کے اندر ایک پورا کے پورا بکرا، تلا ہوا پکا ہوا بکرا بھیجا۔ خادمہ سے کہا دیکھ ایک روٹی دی ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں کیا دیا ہے۔ اللہ روکتے نہیں ہیں، میں کیا دیکھ کے تو دیکھو، اس ہاتھ سے دو اور اس ہاتھ سے بدلہ لے لو، فوراً شام میں دو صبح بدلہ لے لو۔ پھر ایک واقعہ اور نقل کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیمار تھے، ان کا جی چاہا انگور کھاؤں۔ کیا کھاؤں؟ انگور خرید کے لایا گیا۔ اتفاق سے غریب آدمی آ گیا اور یوں کہا کہ کچھ کھانے کو ہو، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ انگور اس کو دے دو، انگور دے دیے۔ دوسرا آدمی وہ اس کے پاس گیا اور کہا بھیا یہ انگور مجھے بیچ دے۔ کہا بہت اچھا۔ وہ صحابی نے وہ انگور لیے، لے کر پھر عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے کہ آپ کے لیے میں نے انگور لایا، یہ نہیں بتایا کہ اس سے میں نے انگور خریدا ہوں۔ پھر وہ آیا، وہ مانگنے والا پہلی جو آیا تھا، کہا عبداللہ انگور دو۔ کیا؟ حضرت عبداللہ نے وہ انگور دے دیے۔ پھر یہ صحابی گئے، پھر انگور خریدے 1 درہم میں۔ پھر وہ مانگنے والا پھر آیا تو لوگوں نے منع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو معلوم ہوا کہ یہی وہ انگور ہے جو انگور میں نے اس کو صدقے میں دیا تھا، تو فرماتے اگر یہ مجھے پہلے معلوم ہو جاتا میں بالکل نہیں کھاتا تھا۔ پھر ایک واقعہ اور لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ 400 دینار ایک تھیلی بھر کر اپنے غلام کے سپرد کیا اور یہ فرمایا کہ ابو عبیدہ بن جراح کو دے کر آؤ، ہدیہ ہے، قبول کر لے ٹھیک ہے۔ اور غلام سے یہ کہا کہ دینے کے بعد کچھ دیر گھر میں بیٹھنا اور دیکھنا کہ ابو عبیدہ اس 400 دینار کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ غلام وہ تھیلی لے کے پہنچا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی فرمایا کہ ٹھہرو، تھیلی لی اور تھیلی لے کر یوں کہا کہ اللہ عمر کو اچھا بدلہ دے، اور اسی وقت اپنے غلام سے یوں کہا کہ لو 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 یہ پورے 400 درہم فلاں 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 غریب کو تقسیم کر دو۔ یہ صحابہ کا ایثار تھا۔ بہرحال میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ صحابہ کی شان تھی جی، صحابہ مہاجرین اور انصار کی۔ آگے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو لوگ بخل سے بچ گئے، ایک ہوتا ہے بخل، ایک ہوتا ہے شح۔ جی شح مطلب بہت شدید بخل، انتہائی کنجوسی، اس کو کہتے ہیں شح۔ تو قرآن نے کہا کہ جو شح سے بچ جائے وہ کامیاب ہے۔ اور شح کا مطلب یہ بھی ہے کہ بخل اور حسد، بخل اور حسد، جلنا ایک دوسرے پر۔ اس کا مکان بہت اچھا بن گیا، ہم جل رہے، اس نے گاڑی لے لیا، ہم جل رہے، اس نے دکان بنایا، ہم جل رہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے عجیب بات لکھی ہے کہ حسد کرنے والا وہ خدا کی تقسیم پر راضی نہیں رہتا ہے۔ بے خدا نے دیا نا اس کو، مطلب آپ خدا کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں، کیوں حسد کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے اپنے دل کو صاف رکھو۔ اسی کے تحت ایک واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ ابھی ایک شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے۔ ایک صحابی آیا، نئے نئے وضو کیے ہوئے اور داڑھی سے قطرے ٹپک رہے تھے وضو کے۔ دوسرے دن بھی ایسا واقعہ پیش آیا، تیسرے دن بھی ایسا، چوتھے دن بھی ایسا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں ان شخص کے پیچھے چلا گیا اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں 3 دن کرو۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص 3 دن مہمان رہے۔ وہ صحابی نہ عبادت، نہ تہجد پڑھتے، نہ قرآن، نہ تلاوت، نہ تسبیح، کچھ بھی نہیں، اذان ہوتی مسجد میں چل جاتے بس۔
حضرت عبداللہ بن عمرو العاص رات میں سوتے خاموشی میں دیکھتے سر چادر اٹھا کر کہ کیا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، سوئے آرام سے ہوتے. جب 3 دن ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے ان سے یہ کہا، بھائی حضور نے 3 دن تک آپ کے بارے میں کہا آپ جنتی ہے جنتی ہے، میں آپ کا عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا، آپ کا کیا عمل ہے؟ آپ تو کوئی عمل کرتی، نماز کو جاتے بس. انہوں نے کہا کہ عبداللہ میرا ایک عمل ہے بس، میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ اور حسد نہیں. کینہ معلوم کیا ہوا کہ ہماری بڑی بڑی عبادتیں اگر ہمارے اندر کینہ اور حسد ہے تو جہنم میں لے کے ڈال دیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور مہاجرین و انصار کی تعریف کرتے ہوئے جو ہے صحابہ کے بارے میں بھی فرمایا کہ صحابہ اس امت کی شان ہے، صحابہ اس امت کی شان ہے. اس لیے صحابی کو برا بھلا مت کہو، اور جس چیز سے حضور کی نسبت ہو جائے اس کو برا بھلا مت کہو. صحابہ کی نسبت کس سے ہے؟ حضور سے ہے نا. مدینے کی نسبت کس سے؟ حضور سے ہے. ایک صاحب مدینہ گئے، وہاں کا دہی لیا، دہی کھایا تو کھانے کے بعد کہا کہ مدینے کا دہی تو کھٹا ہوتا ہے، مدینے کا دہی کھٹا ہوتا ہے. تو عمر خواب میں آئے اس کو اور کہا صبح ہونے سے پہلے پہلے مدینے سے باہر نکل جاؤ، جہاں دہی میٹھا ہوتا ہے وہیں جاؤ، اگر صبح ہونے سے پہلے نہیں نکلیں گے ہم تمہارا ایمان چھین لیں گے. اس لیے جس چیز سے حضور کی نسبت ہو جائے اس کو برا بھلا مت کہو. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا، اور بیان کرتے کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مثال دیتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ جو ہے جب شیطان ان کے لیے کسی عمل کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، بناؤ سنگار کر کے، تو کیسے یہ لوگ ہم کو چھوڑ دیتے ہیں اور شیطان کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا کیا ہے بتلاؤ. کل یعنی مرنے کے بعد کے واسطے کیا کیا. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے یہ کیا؟ بھئی عمل کرنا ایک اور چیز ہے، عمل خدا کے یہاں مقبول ہونا وہ الگ چیز ہے. اگر مقبول نہیں ہوا تو منہ پر پھینک کر مار دیا گیا تو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتارتے، اس میں ایک ایک حکم اتنا بڑا ہے، اتنا قیمتی ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے قرآن کے حکم کی وجہ سے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنی تعریف فرمائی کہ وہ اللہ کیسے ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، محیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر. سارے عیبوں سے پاک ہے اللہ. متکبر بھی ہے، تکبر کا حق اللہ کو ہے. کوئی دنیا میں انسان تکبر نہیں کر سکتا، اللہ تکبر کر سکتے ہیں، ان کو حق ہے تکبر کرنے کا. اس لیے ایک حدیث میں فرمایا الکبریاء ردائی، اللہ فرماتے تکبر میری چادر ہے. تکبر من خرق ردائی یخرق قبل ردائی، جو میرے ہوتے ہوئے تکبر کرے گا یعنی میری چادر کو پھاڑنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی چادر تو کیا پھٹے گی، اللہ فرماتے میں اس کو پھاڑ ڈالوں گا. اس کے بعد پھر اسی کو بیان کیا کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو شخص مر جائے اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. قیامت، بڑی قیامت تو جب آئیں گی، لیکن ہم صرف ایک ویٹنگ روم میں انتظار کر رہے ہیں. آ گیا
اس کے بعد سورہ ممتحنہ شروع ہوئی، اور سورہ ممتحنہ نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، اس کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اسی میں فرمایا کہ تم کافروں سے دوستی مت رکھو۔ دوستی کا مطلب سمجھایا میں نے۔ اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے، بدر ہو گیا، تو مکے میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام سارا تھا۔ سارا بہت بڑی ڈانسر تھی، وہ مغنیہ، گانا بجانے والی، اور وہ رات میں بجاتی تھی، ڈانس کرتے تھے، لوگ پیسے دیتے تھے۔ تو آگے لوگ کیا کرتے تھے؟ پیسے دیتے تھے۔ اب مسلمانوں پر عجیب بس مسئلہ ہو گیا۔ تو وہ مکے سے مدینہ آئی حضور کے پاس۔ حضور نے فرمایا کیوں آئی سارا؟ ہجرت کر کے آئی؟ کرنا کہ مسلمان ہونے کے واسطے آئی؟ کرنا آئی کیوں؟ نہ مسلمان ہونا چاہتی، نہ ہجرت کر کے آئی، کیوں آئی ہے؟ کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ آ گئے، اور وہاں بڑے بڑے میرے خاندان کے لوگ تھے، وہ سب آپ کے پیچھے یہاں پر آ گئے ہیں۔ اب میں گاتی ہوں، کوئی پیسہ دینے والا ہی نہیں، میں بھوک سے مر رہی ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کو بلایا اور کہا چلو بھائی کچھ دے دے، اس کو دے دیا۔ یہ آپ کا احسان، آپ کا کرم۔ یہ وہ زمانہ تھا جب صلح حدیبیہ کے معاہدے کو لوگوں نے توڑ ڈالا تھا۔ تو ایک صحابی وہاں رہتے تھے، حاطب بن ابی بلتع، وہ مدینہ آ گئے تھے، ان کا گھر والے مکے میں تھے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے مکے پہ حملہ کرنے کی۔ تو حاطب بن بلتع نے یہ سوچا کہ میں کفار مکہ کو اطلاع کر دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے، تم سنبھل کے رہنا۔ تو اس عورت کے پاس ایک چٹھی لکھ کے دی انہوں نے مکے کے سرداروں کے پاس، اور وہ چٹھی لے کر یوں کہا کہ یہ کھلا جگہ دے دینا تو لوگ سنبھل کے رہیں گے، حضور تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کیا؟ حضور کو یہ بات بتلا دی کہ حاطب بن بلتع جو تمہارے ساتھ ہے، صحابی ہے، دیکھیے صحابہ سے غلطی ہو سکتی، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن غلطی پر وہ برقرار نہیں رہتے، فوراً معافی مانگ لیتے۔ کوئی غلطی صحابی سے، اور بہت بڑی غلطی کہ حضور کا راز فاش کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضور کو اطلاع ہو گئی کہ سارا ایک چٹھی لے کے جا رہی ہے، اور دیا اس کو حاطب بن بلتع نے۔ حضور نے کیا کیا؟ ابو مرثد اور حضرت زبیر کو کہا کہ جاؤ پکڑو اس عورت کو۔ وہ ایک جگہ ملیں گی، روضہ خاک اس کا نام ہے، حضرت علی بھی ساتھ میں تھے۔ حضرت علی فرماتے ہم تینوں لوگ جلدی جلدی چلے، اس عورت کو پکڑا اور کہا خط نکالو، وہ چٹھی نکالو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی چٹھی نہیں ہے۔ انہوں نے اونٹ کو بٹھایا، تلاشی لی، خط ہاتھ میں نہ آیا، لیکن حضرت علی نے کہا کہ حضور کی بات غلط تو نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ عورت نے وہ چٹھی اپنے بالوں کے یہاں رکھی تھی، وہاں سے چٹھی ملی۔ وہ چٹھی حضور کے پاس لے کر آئے، حضرت عمر کھڑے تھے۔ حضرت عمر نے کہا حضور ہمارا راز فاش کیا اس نے، حاطب بن بلتع نے، آپ حکمت گردن مار دو اٹھا کے۔ عمر تھے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ تو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اس نے کام کیا۔ پھر آگے اسی صورت کے اندر مختلف اور تذکرے ہوتے رہے، اور ہونے کے بعد
اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر یوں فرمایا کہ مومنہ عورتیں اور مومن مرد جو ہے وہ چوری نہ کرے، زنا نہ کرے، اپنے اولادوں کو قتل نہ کرے، کسی پر بہتان نہ باندھے، جی، اور جو ہے اللہ اس کے رسول کا جو دشمن ہے اس کو کبھی اپنا دوست نہ بنائے۔ اس کے بعد جو ہے سورت نازل ہوئی سورہ صف، اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی تذکرہ کیا کہ سبح للہ، کہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کی عاجزی کو بیان کیا، وہ اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم لما تؤذوننی، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے یوں کہا کہ تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو؟ وقد تعلمون انی رسول اللہ، تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول۔ حضرت موسیٰ کو اتنی تکلیف دی گئی کہ حضور کے بعد سب میں تکلیف حضرت موسیٰ کو دی گئی، سب میں زیادہ، حتیٰ کہ قوم نے آپ کو ننگا کر دیا، پورا ننگا، ایک کپڑا بدن پہ نہیں۔ ہاں قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا کان عند اللہ وجیہا، کہ ایمان والے تم ایسے مت بنو جیسے لوگوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی۔ کیا ہے اس آیت کے تحت واقعہ؟ حضرت موسیٰ کی قوم جو تھی وہ ننگی نہاتی تھی، ننگی، دیکھیے ننگا نہانا جائز ہے ناجائز ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، آپ حمام میں کپڑے اتار کے ننگے نہا سکتے ہیں، لیکن یہ حیا کے خلاف، اللہ سے حیا کرو، اللہ سے کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نبی تھے، تو حضرت موسیٰ ان کے ساتھ نہیں، دور جا کے نہاتے تھے کپڑے اتار کے، تو قوم کہتی تھی موسیٰ ہمارے ساتھ کیوں نہیں نہاتا ہے؟ کہ موسیٰ ایسا تو نہیں کہ اس کو کچھ عیب ہے، کوئی بیماری ہے، کچھ ہے، اب مختلف قسم کی باتیں چلتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن پورے کپڑے اتار کے پتھر کے نیچے رکھ کے یا پتھر کو لپیٹ کے نہا رہے تھے۔ اب آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے، نہاتا ہے پیچھے دیکھتا ہے، نہاتا ہے پیچھے دیکھتا، نہاتا ہے پیچھے دیکھتا۔ حضرت موسیٰ پیچھے دیکھ رہے نہا رہے، پیچھے دیکھ رہے نہا رہے، اچانک موسیٰ نے کیا دیکھا کہ پتھر کپڑے لے کے بھاگ رہا ہے، پتھر۔ حضرت موسیٰ ویسے نکلے پانی میں سے، صوبی حجر صوبی حجر صوبی حجر، اما پتھر میرے کپڑے، اما پتھر میرے کپڑے، اما پتھر میرے کپڑے۔ اب پتھر کہاں رکتا؟ پتھر وہاں جا کے رکا جہاں قوم ننگی نہا رہی تھی۔ قوم نے دیکھ لیا، ارے موسیٰ کے بارے میں سوچتے نا ہم غلط بات، موسیٰ ایسا نہیں ہے۔ کتنی بڑی تکلیف ہے کہ قوم نے موسیٰ کو ننگا کروایا، صرف موسیٰ پر جو تہمت لگی تھی اس تہمت کو ختم کرنے کی اللہ نے واقعہ ظاہر کیا۔ آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتے ان لوگوں سے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، وہ ایسے ہیں جیسے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار، سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کیسی مضبوط ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں سے یوں کہا، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد ہم کریں گے، یعنی اس کی دین کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ پھر سورہ جمعہ شروع ہوئی، اور سورہ جمعہ کے اندر جو ہے وہ سارا کے سارا مضمون بیان کیا گیا ہے کہ ایمان والو جب تم کو بلایا جائے جمعہ کے لیے، فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑو۔ جمعے کا دن بہت افضل دن ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے
کہ جنت میں کوئی سنیچر اتوار پیر منگل بدھ جمعرات نہیں ہوگا، ہوگا ہی نہیں وہاں پر. لیکن ایمان والے کہیں گے کہ مولا جمعے کے دن ہمیں بہت پیارا تھا، یا جمعہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک وقت طے کریں گے، اتنے بجے سے اتنے وقت تک یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کا وقت ہے. اب ایمان مومن نہا رہے، دھو رہے، کپڑے پہن رہے، عطر لگا رہے، خوشبو لگا رہے، یہ کر رہے وہ کر رہے، جو بھی. چنانچہ جنت اس جمعے میں بازار لگے گا. کیا لگے گا؟ بازار. جنتی مرد جو ہے بازار میں جائیں گے سامان خریدنے کے واسطے، سامان لینے کے، خریدنا کا ہے وہاں پر، سامان لینے کے واسطے. یہ لیں گے وہ لیں گے. آج کل مال بنے نا، بڑے بڑے مال، بس یہ اٹھاؤ وہ اٹھاؤ وہ اٹھاؤ، آگے جا کے گیٹ بند، سب بل دو. اب جنتی سارا سامان لیں گے، پیسے فرشتے کہیں گے نہیں، ما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے روزے رکھے تھے نا اس کے بدلے آئے. اب جنتی مرد اپنے اپنے بالا خانوں میں آئیں گے، اپنے گھروں میں. تو ان کی حوریں، ان کی عورتیں، اور دنیا میں جو عورت ہے نا ہمارے ساتھ میں، چاہے مر گئی یا زندہ ہے، وہ بھی ہوں گی ساتھ میں وہاں پر. ہاں، اور جتنی حوریں ہوں گی سب کی سردارنی ہوں گی، سیدہ ہوں گی، وہ پرائم منسٹر ہوں گی وہ. ہاں آپ بولیں گے یار اتنے 70 سال سے اس کو جھیلے یہاں پر، اب وہاں کائے کو یہ آفت چکی. 70 سال 60 سال سے جھیل رہے اس کو یہاں پر، یہ آفت وہاں کائے کو. وہاں ایسی نہیں ہوں گی جیسی یہاں تھی. وہ وہاں ایسی نہیں، اس کے دل میں کوئی کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، حسد کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ حور ہوگی، وہ بھی حوروں کی سردارنی ہوں گی. تو جب وہ جنتی اپنے بالا خانے میں آئیں گے تو حوریں دیکھیں گی، وہ تم تو بہت خوبصورت نظر آ رہے، بڑے اسمارٹ نظر آ رہے، کہاں گئے تھے؟ کوئی سیلون میں گئے تھے یا کوئی میک اپ ہاؤس میں گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ تو جنتی مرد یوں کہیں گے کہ ہم بازار گئے تھے، جب واپس آ رہے تھے تو اللہ نے ہمارے اوپر مشک عنبر کی بارش برسائی. مشک عنبر کی، ارے مشک عنبر دیکھا، نام سنا بس. ہاں، تو جنتی مرد اپنے حوروں سے کہیں گے اچھا جی ہم تو ٹھیک ہے خوبصورت دکھ رہے ہیں، لیکن آپ بھی تو بہت خوبصورت، آپ کہاں گئے تھے؟ میک اپ کرنے گئے تھے؟ وہ حوریں کہیں گی نانا کوئی میک اپ وغیرہ نہیں، تمہارے جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر مشک عنبر زعفران اس کی بارش برسائی. ابھی باتیں چل رہی ہوں گی آپس میں جی. پھر اس کے بعد وہ مرد عورتیں کھانا کھائیں گے، جو بھی کھانا ہوگا وہ جو دل چاہا. اس لیے لکھا ہے علماء نے کہ کھانا جمعے کے بعد کھانا چاہیے. کب کھانا چاہیے؟ جمعے کے بعد. ابھی باتیں چل رہی ہوں گی کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا میرے بندو مجھ سے کچھ مانگو. کیا مانگے اللہ سے؟ پورا تو گھر بھرا ہوا ہے. جب بات چیت ہوتی ہے نا لڑکے والوں سے، لڑکے والوں کی، سب ہے گھر میں، الماری ہے، فریج ہے، یہ ہے وہ ہے، سب ہے. نہیں، کچھ نہ کچھ تو بولو، کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا. کیا دینا پڑے گا؟ بھکاری ہے کیا؟ بھکاری ہے. میں 12 کہتا ہوں. آپ دیکھو نا باہر جا کے لوگ آپ سے آ کے مانگتے ہیں 1 روپیہ 2 روپیے 10 روپیے 20 روپیے، ایک ڈیلی مانگتے ہیں. روز آتے ہیں آپ کی دکان کے اوپر، روز مانگتے ہیں. آپ کا ایک صاحب روزانہ کا فقیر ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو 5-6 مہینے میں ایک مرتبہ آتا ہے، وہ بھی مانگتا ہے. آپ کہتے ہیں ہر 6 مہینے کو آتا ہے، چلو مانگتا ہے. ایک ہوتا ہے سال کو آتا ہے.
وہ بھی آپ سے مانگتا ہے. جیسے میں ابھی آپ سے مانگوں گا، کیا مانگوں گا کہ صاحب ہمارے کاشف علوم مدرسے کے لیے کیا آپ تعاون کرتے ہیں؟ ہر سال تعاون کرتے ہیں ماشاءاللہ. بہت سارے لوگ ہمارے یہاں ہمارے بک پر اور حافظ ذاکر صاحب کے بک پر رسیدیں بناتے ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں. لیکن یہ مانگنا ہمارے لیے نہیں، بچوں کے لیے ہوتا ہے. تو کوئی سال سال کو مانگتا ہے، آپ کے صاحب یہ سال کو آتا ہے، یہ بھی فقیر ہے. جو روزانہ مانگے وہ فقیر، جو 6 مہینے میں ایک مرتبہ مانگے وہ فقیر، جو سال میں مانگے ایک مرتبہ، اور جو لڈو اور چائے اور بسکٹ کھانے کے بعد مانگتا اس کو کیا بولیں گے آپ؟ انٹرنیشنل آلمنٹ فقیر. فقیر تو وہ بھی ہے نا. اب ایک کھڑے کھڑے مانگ رہا ہو، بیٹھ کے مانگ رہا ہے. لہذا اپنی شادیوں کو مانگنے سے صاف ستھرا بناؤ. تو بات کہاں سے کہاں چلے گی؟ ہاں جنتی کہ اللہ فرمائے گے کچھ مانگو. کیا مانگے مالک؟ انبیاء کے پاس جائیں گے کہ اللہ کچھ دینا چاہ رہے، ہم کیا مانگیں؟ انبیاء کہیں گے ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جاؤ اپنے علماء کے پاس جاؤ، علماء سے کہیں گے کہ اللہ کچھ دینا چاہ رہے. علماء کہیں گے کہ اللہ سے یوں کہو کہ مالک ابھی تک ہم نے آپ کی زیارت نہیں کی، آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، آپ کیسے ہیں، آپ کون ہیں؟ ہم تو بغیر دیکھے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے ہیں، آپ کو نہیں دیکھا مالک، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے کہ آپ کیسے ہیں. اللہ فرمائیں گے اچھا آ جاؤ، ایک میدان میں جمع ہو جاؤ. سارے جنتی مرد عورتیں ایک میدان میں جمع ہوں گے. روایت میں یوں آتا ہے اعلیٰ قسم کا جنتی سونے کے تخت پر، اور ادنا جنتی جو ہے چاندی کی اینٹ پر. اور ایسے معلوم ہوگا جیسے عصر کے بعد کا وقت ہے. جنتی سمجھیں کہ بارش نہ ہو جائے، اوپر دیکھیں گے تو مشک عنبر کی بارش برسے. محبوب سے ملنے کا نا، عاشق معشوق کا مسئلہ ہے. جب آدمی لڑکی دیکھنے جاتا ہے تو یہ پرفیوم، وہ پرفیوم، وہ پرفیوم. ہاں صاحب میرا اسٹیٹس اللہ کو دیکھ رہا ہے، اسٹیٹس. مشک عنبر کی بارش. غلمان آئیں گے، ان کے ہاتھ میں شراب ہوگی سلسبیلا، وہ پلائیں گے. اللہ نظر نہیں آ رہے، ابھی پردے کے پیچھے ہے، 70 پردوں کے پیچھے. اللہ ہم تمام کو اس کا دیدار کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں محروم نہ کرے. بس کیا کروں، کیسے کیسے گناہ ہمارے ہیں، کیسے کیسے غلطیاں ہماری ہیں. تو اللہ ستاری کیے ہوئے، چادر ڈالے ہوئے. ہمارے حضرت شیخ معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال لکھی نا، منتخب حدیث فضائل اعمال. 45 سال تک مدینے میں رہے. کتنے سال تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ دارالسلام سے آتے ہیں، سلام کرتے ہوئے ایسے جاتے تھے، سلام کرتے ہوئے ایسا جاتے. 45 سال میں کبھی حضور کے سامنے سے نہیں گزرے، بلکہ پیچھے سے آتے تھے اور اصحاب صفہ کے چبوترے میں بیٹھتے تھے. کسی نے کہا حضرت لوگ تڑپتے ہیں سامنے سے گزرنے کو اور آپ پیچھے آ جا کے بیٹھتے ہیں. 45 سال بخاری پڑھائی ہے، 45 سال مدینے میں رہے ہیں. کہ زکریا نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے زکریا کا چہرہ کالا ہو چکا ہے. زکریا کی کیا ہمت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھائے. 2 مرتبہ صرف. ایک مولانا اسد مدنی صاحب، سید اسد مدنی، اور ایک مولانا ہے بازو ملک کے، ان کے ساتھ میں بس سامنے سے گزرے. کیسا گزرے؟ ایسا اس پہ ہاتھ رکھا کندھے پر، منہ چھپاتے ہیں، منہ چھپا رہے جیسے مجرم کیسا منہ چھپاتا ہے. کسی نے کہا حضرت آپ زندگی میں سامنے سے نہیں گئے، آج کیوں گئے ان کے سامنے سے، ان کے ساتھ؟ کہ یہ دونوں سید ہیں، حضور کے خاندان کے ہیں، ان کے ساتھ اس لیے گیا میں کہ کل حشر کے میدان میں یہ دونوں گواہی دے دے کہ اللہ زکریا ہمارے ساتھ تیرے سامنے سے گزرا تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے سے گزرا تھا، اس لیے گیا ہوں. یہ ڈر.
جب انتقال ہو رہا تھا مولانا زکریا صاحب کے مدینے میں تو ان کی زبان پہ تھا یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. لوگوں نے سوچا کہ حضرت شیخ اتنے سال بخاری پڑھے 45 سال تک, یا اللہ یا سمجھ یا رب یہ آنا چاہیے تھا, یا کریم کیا؟ ترجمہ دیکھا لوگوں نے یا کریم کا. کریم کا ترجمہ یہ ہے التی یعطی بغیر استحقاق, مولا میرے پاس کوئی عمل ہی نہیں کہ تجھ سے جنت مانگوں میں, اے اللہ میرے بغیر عمل کے مجھے جنت دے, بس عمل ہی نہیں. حالانکہ بڑے بڑے لوگ جو ہے آپ کا چہرہ دیکھنے ترستے تھے, تڑپتے تھے. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ, اور جی معالمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے اللہ والے ترستے تھے. یہ ڈر آخرت کا, یہ خوف آخرت کا. بہرحال اب سارے میدان میں جمع ہے, اوپر سے مشک عنبر کی بارش ہو رہی ہے. اللہ 70 پردوں کے پیچھے. اللہ فرمائیں گے میرے بندو مجھے دیکھنے سے پہلے میرا قرآن سننا چاہتے ہیں؟ بندے کہیں گے ہاں. اللہ فرمائیں گے داؤد کو, داؤد آؤ. داؤد کی آواز بہت ہی زیادہ مشہور تھی. یعنی داؤد جب کچھ پڑھتے تھے تو پرندے بیٹھ جاتے خاموشی. ایک نبی ایسا گزرا ہے جس نبی نے صرف جو ہے جانوروں کی بولی کو سمجھا ہے, جانور کیا بول رہے ہیں. وہ داؤد علیہ السلام. اور ایک نبی ایسے گزرے ہیں جو نبی کو پوری دنیا کی حکومت دی گئی, پوری دنیا کی, حتیٰ کہ پرندوں کی حکومت. اور پرندوں کی گنتی ہوتی تھی کہ کتنے پرندے ہیں کتنے غائب ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ پرندوں کی گنتی کر رہے تھے. مالی ارل ہدہد, ارے ہدہد کہاں گیا, وہ نہیں ہے اس میں. کتنی طاقت دی اللہ نے انبیاء کو. آج تو معمولی صاحب کسی کے پاس کچھ ذرا سے طاقت پاور آ گیا, ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے. کر کے تو دکھا میاں, کیا کر سکتا ہے کر لینا. ہمارے اندر بھی حسینی خون ہے, ہمارے اندر بھی کون سا خون ہے؟ حسینی خون ہے. کر کے تو دکھا. بہرحال داؤد قرآن سنائیں گے, لوگ جھومیں گے. آپ کا قرآن پڑھنا موقوف ہو جائے گا. اللہ فرمائیں گے اور سننا چاہتے, کہا اور سننا چاہتے, مولا دلی برا, کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. ہم گنہگار خطا کار بیٹھے ہیں اور حضور کو دیکھ رہے ہیں اور آپ سے قرآن سن رہے ہیں. کیا مزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنا موقوف ہو جائے گا, رک جائے گا. اللہ فرمائے گا اور سننا چاہتے, کہ مالک اور سننا چاہتے ہیں. اللہ 70 پردوں کے پیچھے. اللہ فرمائے گا اچھا اب ہم قرآن پڑھتے سنو. اللہ 70 پردوں کے پیچھے سے قرآن سنائے گا. کیا لطف آئے گا. اللہ سنا رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, اور اللہ قرآن سناتے سناتے یوں کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو میری زیارت اور مجھے دیکھنے سے پہلے میرا سلام قبول کرو. اللہ سلام کریں گے, پردے ہٹ جائیں گے اور سامنے اللہ کا چہرہ ہوگا. سارے بندے جو ہے اللہ کو دیکھ کے سجدے میں گر جائیں گے, اس لیے کہ دنیا میں سجدہ کیا بغیر دیکھے, آج وہ نظر آ رہے ہیں, ان کو دیکھ کے سجدے میں گر جائیں گے. اللہ ہم تمام کو وہ توفیق نصیب فرمائے. بہرحال یہ جمعہ کے بارے میں ایک بات چھڑ گئی اور بہت لمبا اس کے اندر تفسیر آ گئی ہے. اس کے بعد سورہ منافقین بیان ہوئی. سورہ منافقون کے اندر جو ہے وہی منافقین کا تذکرہ ہوا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جی. اس میں جو ہے بنی المستلق کا جو سردار تھا حارث بن زرار, اس کا واقعہ بیان ہوا. اور اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیسا تعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں یوں فرمایا وَانفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, کہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. فَيَقُولُ,
موت کے وقت آدمی یوں کہے گا ربی لولا اخرتنی، مولا اگر آپ مجھے مہلت دے دیتے الی اجل قریب، ایک تھوڑی مدت، فاصدق، اب میں صدقہ کر کے آتا، وکم من الصالحین، اور نیک بن کے آتا۔ اللہ فرمائیں گے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب وقت آ گیا اب کوئی مہلت نہیں ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ پھر سورہ تغابن ہوئی، اور سورہ تغابن کے اندر تغابن کے معنی آتے ہیں ہار جیت، تغابن کے معنی آتے ہیں ہارنا جیتنا، جو آخرت میں کامیاب ہو گیا جیت گیا، جو آخرت میں ناکام ہو گیا وہ ہار گیا۔ اس کے بعد سورہ طلاق، اب اس کے اندر بھی بہت لمبی بحث ہے، بہرحال طلاق سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ ذرا ذرا سی باتوں پر بیوی کو طلاق بول دینا، بیوی ہمیشہ کے لیے جو ہے نکاح سے نکل جاتی ہے، اور آدمی کہتا ہے کہ صاحب میں نے مذاق میں طلاق دیا، وہ دل میں نہیں تھا میرے۔ طلاق کا مطلب ایسا ہے کہ زبان سے نکلے الفاظ طلاق ہوگی۔ آپ بیوی، آپ نے 3 لڈو لے کر آئے پیڑے، اور بیوی کے منہ میں ڈال رہے آپ میڈم طلاق، دوسرا پیڑا میڈم طلاق، تیسرا پیڑا میڈم طلاق، آپ پیڑے کھلا رہے طلاق دے رہے، ہو گئی طلاق، نہیں بیوی نکاح سے نکل گئی، آ گیا۔ لہٰذا اس قسم کے الفاظ سے احتیاط بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو حشر کے میدان میں جو ہے اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کی زیارت، اس کا دیدار نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی آج کی رات کے اندر ہم تمام کی دعائیں قبول فرمائے۔ دیکھیے بھائی، آج کی رات جو ہے اس میں کوئی مخصوص عمل نہیں کہ اتنی رکعت پڑھو اتنی رکعت پڑھو، کوئی مخصوص عمل نہیں۔ آج کی رات جو ہے وہ خالص اللہ کے سامنے توبہ استغفار کی رات ہے، خدا کے سامنے گڑ گڑانے کی رات، آنسو بہانے کی رات ہے۔ ایک آنسو نکل جائے، ایک قطرہ نکل جائے۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ کسی آدمی نے 80 سال تک گناہ کیے ہیں، 80 سال تک، اور ایک معمولی سا رونے کی کوشش کی، ایک معمولی سا قطرہ جو ہے، مچھر کے پر سے بھی بہت چھوٹا سا قطرہ اس کی آنکھ پر آ کر بیٹھا ہے، اللہ 80 سال کے گناہ کو معاف کر دیتے، دھو دیتے۔ اس لیے اللہ کو کسی عمل میں ریا پسند نہیں ہے، لیکن رونے میں ریا پسند ہے کہ رونا نہیں آتا، رونے جیسی صورت بنا، رونے جیسی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی آج کی عبادتیں، دعائیں، سارا سب کچھ قبول فرمائے۔ جو کچھ ہم سے غلطیاں گناہ ہوئے ہیں اللہ معاف فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں گے، 11:30 بھی ہو گئے ہیں، پھر آپ لوگ کو عبادت بھی کرنا ہے۔ ایک آخری اعلان یہ ہے کہ جو حضرات ہمارے ہاتھ پہ یہاں پر رسیدیں بناتے ہیں، میں 3 دن سے اعلان کر رہا ہوں، اور بہت بڑی رقم رسید بناتے، کوئی 1000، 5000، 2000، لیکن اب تک وہ لوگ بیچارے کہاں غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے، اور سال میں 1 مرتبہ ملاقات ہوتی ہے، میں چہرے سے جانتا بھی نہیں ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ کاشف علوم، اس کا بہت بڑا خرچ ہے، سمجھا گیا، اور مدرسوں کا جو ہے پورے سال کا خرچ، اس کا 1 مہینے کا خرچ۔ ماشاءاللہ اس سال آپ کے اس مدرسے سے 8 طلبہ مفتی بن کے نکلے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور نیک طلبہ، تہجد گزار طلبہ، لہذا آپ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فاغفر لنا يا أرحم الراحمين اللهم رحم علينا بترك المعاصي ما أبقيتنا يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فاغفر لنا يا أرحم الراحمين۔ اے ہمارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ مولا، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، بڑے مجرم ہیں، بڑے خطا کار ہیں۔ اے میرے رب، ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تجھ کو ناراض کیا ہے۔ اے اللہ، وہ گناہ کیے، کسی نے ایسا گناہ نہ کیا ہوگا، کسی نے ایسے گناہ کا سوچا بھی نہ ہوگا۔ مولا، اے ہمارے رب،
ہم گناہ کرتے رہے تیرا کھاتے رہے، ہم گناہ کرتے رہے تیرا پیتے رہے، ہم گناہ کرتے رہے تیری زمین کے نیچے پر چلتے رہے، آسمان کے نیچے ٹھہرے رہے۔ اے اللہ جیسے آپ نے آج تک نبھایا ہے موت تک نبھا دے، موت کے بعد نبھا دے، قبر میں نبھا دے، حشر میں نبھا دے، پل صراط پر نبھا دے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبھانے کا فیصلہ فرما دے۔ اے آقا، اے ہمارے رب، اے ربا، اگر آپ اس نبی کے سامنے ہمارا حساب لیں گے، نبی اپنے امتیوں کو گناہ دیکھ کر کتنا شرمندہ ہوگا، کتنی شرمندگی محسوس کر رہا ہوگا۔ اے اللہ اس نبی کی نگاہوں سے بچا کر ہمارا حساب لے لے۔ مولا آپ بھی کیوں حساب لیتے ہیں؟ اے اللہ بغیر حساب کتاب کے ہمارے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور پوری امت کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم نے دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں تجھ کو ناراض کیا ہے۔ رمضان آئے ہیں، جا بھی رہے ہیں، مولا اس مبارک مہینے میں ہم نے کوئی عبادت نہیں کی، صحیح طور پہ نہ روزہ رکھا، نہ نماز ہوئی، نہ ذکر ہوا، نہ تسبیح ہوئی، نہ صدقہ خیرات ہوا۔ مولا اب تیرا مہمان تیرے پاس آ رہا ہے، تو اپنے مہمان سے پوچھے گا کہ اورنگ آباد والوں نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے۔ اے مولا اگر وہ مہمان کوئی ہماری شکایت کر بھی دے، مولا اس شکایت پہ پردہ ڈال دینا، اس شکایت پہ پردہ ڈال دینا۔ آقا ہم مانتے ہیں ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، آپ بہت قوی ہے، اور آپ ہی نے کہا نا انا رب الضعفاء، میں کمزوروں کا رب ہوں، میں کمزوروں کا رب ہوں۔ اے اللہ ہم سارے اس مسجد میں کمزور بیٹھے ہوئے ہیں، اے مولا ہم اپنی کمزوری کا اقرار کر رہے ہیں، آپ بہت قوی ہے، اے مولا ہم کمزوروں پر رحم فرما دے، ہم کمزوروں پر رحم فرما دے۔ اے اللہ آج پوری دنیا میں مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، اے اللہ مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہے، اور بچیوں کے دوپٹے چھینے جا رہے ہیں، ان کی گودوں کو اجاڑا جا رہا ہے۔ اے مولا باطل پوری دنیا میں گھوم کر یوں کہتا ہے بلا لو تمہارے اللہ کو، بلا لو اس کی مدد کو۔ اے اللہ کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا، کب تک اس زمین پر خون بہتا رہے گا؟ اپنی طاقت بتلا دے، اپنی قوت بتلا دے، اپنی کبریائی بتلا دے۔ آپ جبروت ہے، جبار اور قہار ہے۔ اے مولا باطل کو نیست و نابود کرنے کا فیصلہ فرما دے، باطل کو مٹانے کا فیصلہ فرما دے۔ اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے۔ آقا آپ ناراض ہے، آپ ناراض ہیں، آقا آپ ناراض ہیں۔ مولا اپنی ناراضگی ختم فرما کر ایک مرتبہ رحمت کی نظر امت پر ڈال دے، ایک مرتبہ رحمت کی نظر امت پر ڈال دے۔ اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ، ہمارے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اے اللہ اگر آج ماں باپ ہوتے دل چاہتا ان کے ساتھ افطار کرتے، سحر کرتے۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جنت کے بستر ان کے لیے بچھا دے، حور و غلمہ کا سلام پہنچا دے، فرشتوں کا سلام پہنچا، اپنا سلام پہنچا، اپنے نبی کا سلام پہنچا۔ تو ان سے راضی ہو جا، انہیں اپنے سے راضی فرما لے۔ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما لے۔ اے اللہ اس مسجد کے اندر یا جتنی مساجد میں لوگوں نے جو کچھ تراویح کے اندر پڑھایا ہے، جو سجدے کیے ہیں، مولا ہماری پیشانیاں گندی ہیں، ہماری آنکھیں گندی ہیں، ہماری زبان گندی ہے، ہمارے ہاتھ گندے ہیں، ہمارے پیر اور پورا جسم گندا ہے۔ اے پاک مولا، اے پاک مولا آپ ہی پاک کرنے والے ہیں۔ ہماری گندگیوں کو پاک کر کے ہم کو معاف کرنے کا فیصلہ فرما دے، ہم کو معاف کرنے کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ یہ رمضان کے آخری ایام ہیں، مولا جب مہمان جاتا ہے، رخصت ہوتا ہے، پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے، محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اب رمضان گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اے مولا رمضان پلٹ پلٹ کے ہمیں دیکھے گا کہ میں رخصت ہو رہا ہوں۔ اے اللہ اس رمضان کی نگاہوں میں
ہمارے لیے خیر مقدر فرما دے، ہمارے لیے خیر مقدر فرما دے۔ وہ پلٹ پلٹ کے جا رہا ہو، ہمیں دعائیں دے کے جا رہا ہو، اس کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ، ہم میں کہ ہر ایک بیمار ہے، ہر ایک بیمار ہے، شفا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اے مولا، ہر بیمار کو شفا کلیہ عاجلہ دائمہ قویہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہے پریشانی دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا، آپ ہی قرض ادا کرانے والے ہیں، آپ ہی غیب سے راستے بنانے والے ہیں۔ اے مولا، قرض کی ادائی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، ہماری جان کی، ہماری مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہماری اولاد کی، اے مولا ہمارے خاندان کی سب کی بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے مولا عزت کے جوڑے نصیب فرما، عزت کے جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ، جسے رمضان میں ہماری زندگی گزری ہے، اے مولا 11 مہینے تک ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما کہ تیرے حکم کے ساتھ جی رہے ہو، تیری نبی کی سنتوں پہ مر مٹ رہے ہو۔ مولا، وہ آقا جس آقا نے ہمارے لیے اتنا خون بہایا ہے، اتنے آنسو بہائے ہیں کہ بیٹی فاطمہ نے دیکھا کہ ایک سمندر ہے جس سمندر کا کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا۔ صبح باپ سے پوچھی، ابو میں نے ایک سمندر دیکھا جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹی وہ سمندر نہیں تھا، تیرے باپ کی امت کے لیے نکلے ہوئے آنسو تھے، آنسو کا سمندر تھا۔ اے مولا، اس آقا کی کسی ایک آنسو کی لاج رکھتے ہوئے ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما دے، پوری امت کے بیڑا پار فرما دے، پوری امت کی نیا پار کرا دے، پوری امت کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ، ہماری تراویح، تسبیح، صدقہ خیرات کو اپنے فضل سے قبول فرما، اپنے کرم سے قبول فرما۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ، اے اللہ جن حفاظوں نے یہاں پر قرآن تراویح پڑھائی ہے، اے اللہ اور اسے 2 دن میں ختم کریں گے، اے اللہ حفاظوں کی عمر میں برکت نصیب فرما، ان کو صحت، عافیت، قوت نصیب فرما، ان کی ہر جائز تمنا کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی